عزت و شرف اگر پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ شاعر کہتا ہے کہ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہو یا نبی دوسرا کون ہے؟ پیچھے والے کو لگتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر سمجھ میں آ جائے تو پیچھے والے بھی کم سے کم سبحان اللہ کہہ دینا۔ میری تعریف مت کرو یار، چلے گا، مگر جس نے پیدا کیا ہے اس کی تعریف ضرور کر دینا۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہو یا نبی دوسرا کون ہے؟ اور یا رسول اللہ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو۔ یا رسول اللہ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ یا رسول اللہ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ اور یا رسول اللہ آپ آئے تو رب کا پتہ چل گیا۔ یا رسول اللہ آپ آئے تو رب کا پتہ مل گیا۔ یا رسول اللہ آپ آئے تو احد کا پتہ چل گیا۔ یا رسول اللہ آپ آئے تو صمد کا پتہ چل گیا۔ یا رسول اللہ آپ آئے تو لم یلد ولم یولد کا پتہ چل گیا۔ یا رسول اللہ آپ آئے تو رب کا پتہ چل گیا، ورنہ کس کو پتہ تھا خدا کون ہے؟ ورنہ کس کو پتہ تھا خدا کون ہے؟ اور عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا۔ شب معراج کے واقعات کو اپنے ذہن میں تصور کریں اور اس شعر کو سنیں۔ یا رسول اللہ سر عرش پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ تجھے روکتا کون ہے؟ آ بھی جاؤ تجھے روکتا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہو یا نبی دوسرا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ آپ آئے تو رب کا پتہ چل گیا، ورنہ کس کو پتہ تھا خدا کون ہے؟ اور عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ تجھے روکتا کون ہے؟ آ بھی جاؤ تجھے روکتا کون ہے؟ اور دو شعر اور نہ پسند آئے تو سبحان اللہ کہنا، اور ورنہ تو پھر خاموش رہنا۔ جو جتنا زیادہ خدا کا ذکر کرے گا اللہ اسے اتنا ہی زیادہ نوازے گا۔ میری کشتی ترانے کو میرا مخدوم کافی ہے، میری کشتی ترانے کو میرا مخدوم کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو میرا مخدوم کافی ہے۔ میری کشتی ترانے کو میرا مخدوم کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو میرا مخدوم کافی ہے۔ زمانہ روٹھتا ہے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ روٹھتا ہے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، میری عزت بچانے کو میرا مخدوم کافی ہے، میری عزت بچانے کو میرا مخدوم کافی ہے، میری کشتی ترانے کو میرا مخدوم کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو میرا مخدوم کافی ہے۔ زمانہ روٹھتا ہے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، میری عزت بچانے کو میرا مخدوم کافی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے، بڑا ہی احسان ہے اس خدا کا کہ یہ جو جلسہ اور جو عرس منا رہے ہیں نا، سید شاہ مصطفیٰ اشرف المعروف بھی
حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کے نام سے یہ محفل منسوب ہے۔ نام کیا؟ حضور مجتبی اشرف۔ شروع کا حرف کیا؟ میم۔ شروع کا حرف کیا؟ میم۔ آج تو میں اس پوری مجلس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فقط میم ہی کی جلوہ گری، فقط میم ہی میم نظر آتا ہے۔ حضور مخدوم اشرف کا فیضان بھی جاری ہے، مجتبی اشرف کا فیضان بھی جاری ہے۔ ان کے فیضان کو لے کر کوئی اور نہیں آیا ہے، وہی میم آیا ہے۔ ایک نبی رہے مجتبی اشرف سید معاذ آئے ہیں، دوسرے حضرت مجاہد بھی آئے ہیں، تیسرا یہ فقیر ماہر القادری بیٹھا ہوا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ آج اٹھنا مت، پورا مکمل فیضان مخدوم بھی لے کر جانا، اور حضور مجتبی اشرف کا فیضان بھی لے کر جانا۔ কোথা বুঝতে পারছেন? নাই বুঝতে পারছেন তো? چلیے اچھا کہ آپ مجھے سمجھ رہے ہو، ورنہ رائے گنج کے علاقے میں بہت ساری جگہوں پر بہت دقت ہوتی ہے۔ بنگلہ بولتا ہوں میں، پہلے ہی بول دیتا ہوں، میں بولوں گا، میں غلط بولوں گا تو مجھے کچھ ٹوکنا مت، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ تو اس محفل میں اٹھنا مت، آخر تک بیٹھے رہنا، کیونکہ آج فقط میم کا فیضان ملنے والا ہے۔ میم کے فیضان کو چھوڑ کر کے مت اٹھنا۔ ایک نبی رہے حضور اشرف الاولیاء سیدنا سیدی مرشدی حضور سید معاذ اشرف اشرفی الجیلانی بھی تشریف فرما ہے، وہ بھی آپ کے مابین آنے والے ہیں، ان کا بھی نام میم سے ہے۔ سید مجاہد اشرف بھی تشریف فرما ہے، ان کا نام بھی میم سے ہے۔ یہ فقیر بھی بول رہا ہے، اس فقیر کا نام بھی میم سے ہے۔ پیغام کس کا ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا پیغام ہے۔ فیضان کس کا ہے؟ حضور سید مجتبی اشرف جہانگیر سمنانی کا فیضان ہے۔ اور صرف یہی تک نہیں، جو بولیں گے تو فیضان اشرف جہانگیر کا بھی ملے گا، صدقہ اشرف الاولیاء کی بھی ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے جو بنگال کی سرزمین پر جو ایک دین کا علم دین کا ایک قلعہ قائم کیا ہے، اس کا بھی نام کسی اور سے نہیں ہے، وہ بھی میم سے ہے، جس کو پوری دنیا مخدوم اشرف مشن کے نام سے جانتی ہے۔ جس قلعے کے بارے میں اشرف الاولیاء نے فرمایا ہے کہ یہ مشن میری آنکھ ہے، یہ مشن میرا مقصد ہے، یہ مشن میری حیات ہے، جسے دیکھنا مجھے مقصود ہو وہ مشن کی جہاں دیواری میں چلا جائے، مشن کو دیکھ لے، مجتبی کو دیکھ لے، مشن کو دیکھ لے، اشرف الاولیاء تکبیر ہے نا؟ کہیں میم خالی نہیں ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج فقط میم کا فیضان ملے گا، اس لیے بیٹھے رہو۔ اور الحمدللہ اس میم کا فیضان بھی اگر ملے گا نا تو اس میم کے صدقے سے ملے گا جس میم کو خدا نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، جن کو پوری دنیا محمد عربی کے نام سے جانتی ہے۔ جس نے نام لے لیا، اللہ نام کی برکت سے اسے دنیا بھی عطا کرتا ہے، اسے قبر میں نجات بھی عطا کرتا ہے، اور اسے آخرت میں انشاءاللہ نجات بھی عطا فرمائے گا، اور جنت الفردوس میں جگہ بھی عطا فرمائے گا۔ سب تو انہی کا کرم ہے، انہی کا صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ آئے تو رب کا پتہ چل گیا، یا رسول اللہ آپ آئے تو رب کا پتہ چل گیا، ورنہ کس کو پتہ تھا خدا کون ہے۔
درود پاک پڑھیں گے تو پڑھ دیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو. یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اس آیت کا ترجمہ آپ نے جان لیا. بتا دیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ درس یہی ملتا ہے کہ خدا خدا کرنے سے کچھ نہیں ملتا جب تک محمد مصطفیٰ کے در کی غلامی نصیب نہ ہو جائے. کیونکہ نبی کے در کا جو غلام بن جاتا ہے نا، وہی انسان خدا کے بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا. اس آیت کا لب لباب جو تھا نا ماحصل وہ یہی ہے، حضور کے دامن سے لپٹ جاؤ، قسم خدا کی نبی بھی مل جائیں گے، خدا بھی مل جائے گا. اور عشق ہم دنیا کے ٹھیکیداروں سے کیوں سیکھوں؟ اگر ہمیں عشق سیکھنی ہے نا تو یار محمد مصطفیٰ سے سیکھنا ہے. جیسا عشق صدیق اکبر نے اپنے نبی سے کیا نا، ویسا ہی عشق ہم بھی اپنے نبی سے کریں گے. جیسا عشق عمر فاروق نے اپنے نبی سے کیا، ویسا ہی عشق ہم بھی اپنے نبی سے کریں گے. جیسا عشق عثمان غنی نے اپنے نبی سے کیا نا، ویسا ہی عشق ہم بھی اپنے نبی سے کریں گے. جیسا عشق مولا علی نے اپنے نبی سے کیا، ویسا ہی عشق ہم بھی اپنے نبی سے کریں گے. اگر ابو بکر کے عشق کا قطرہ بھی ہمارے اندر سمو جائے تو قسم خدا کی ہم بارگاہ مصطفیٰ میں بھی مقبول ہو جائیں گے. اور جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو جاتا ہے. اب آئیے میں عشق کی کچھ جھلکیاں گزر کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کا اوائل دور تھا، شروعات تھا، آغاز تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے فرمایا اے صحابیوں جو ہے لے کر کے چلے آؤ. کیا فرمایا؟ جو ہے لے کر کے چلے آؤ. ہے نا؟ صحابہ کرام کی جماعت اس وقت بالکل تھوڑی تھی کیونکہ ابھی اسلام کا آغاز ہوا تھا. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی نبوت کا اظہار فرمایا تھا. نبی تو ازل سے تھے، مگر اس وقت نہ اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تھا. تھوڑے تھوڑے لوگ ابھی اسلام میں آ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اسلام کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، تمہارے پاس گھروں میں تمہارے پاس جو بھی ہو سب لے کر کے آ جاؤ. سب نے کچھ نہ کچھ لایا، پر اس میں ایک ایسا عاشق بھی تھا جس نے اپنے گھر کا سب سامان اٹھایا اور مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. ہم اور آپ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں نا صبح ہر شوکالے صبح ہے نا، جب اٹھتے ہیں تو جھاڑو لے کے گھر کو صاف کرتے ہیں نا، پورا کچرا باہر پھینک دیتے ہیں، مگر جھاڑو اندر رہتا ہے نا. مگر وہ ایسا عاشق تھا جس نے جھاڑو کو بھی نہیں چھوڑا، اپنی کوٹڑی میں ڈالا اور مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر ڈالا. اور وہ جانتے ہیں کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور اپنے جسم پر جو کپڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا نا، اسے بھی اتار کر اپنی اسی کوٹڑی میں ڈال دیا اور خود اپنے جسم پر ٹاٹ کا لباس پہن لیا. ٹاٹ کا لباس پہنا، آگے کی جانب میں ببول کے کانٹے کا نا بٹن کی طرح لگا لیا. ببول کا کانٹا ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف باندھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف کا کپڑا جڑ جاتا ہے. جوڑ کر کے ٹاٹ پہن کر کے مصطفیٰ کے بارگاہ میں پہنچ گئے.
اس حدیث سے نا آگے اور بھی بتاؤں گا. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں ابھی ہم سے پہلے جو مقرر گزرے نا مولانا عبدالجبار صاحب, انہوں نے آپ کے سامنے کچھ امداد کے لیے اپنے منہ کو کھولا. بہت سارے لوگوں نے دان دیا بھی, چلیے الحمدللہ. مگر کچھ لوگوں کا ذہن دیکھیے گا اگر آپ, تو اگر کوئی غریب یا چندہ مانگنے والا کوئی مولوی صاحب اگر گھر پر آ گیا نا آپ کے, تو اگر آپ گھر میں بھی ہو نا تو اپنے بیٹے کو کہہ دیتے ہو بیٹا بول دینا مولوی صاحب آ رہا چندہ لینے کے لیے, بول دینا بابا گھر پہ نہیں ہے کہ نہیں, رہتے ہوئے بھی. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ٹریننگ دے رہے ہو کہ بیٹا جا کر جھوٹ بول دو کہ بابا گھر میں نہیں ہے. اب بولو وہ آپ کا بیٹا بڑا ہو کر کے کبھی سچ بولے گا, اسے آپ نے ہی عادت ڈلوائی ہے. نہیں دینے کا من ہو یا نہ ہو پاس میں معذرت چاہ لو. جھوٹ بولنے اور بولوانے کی کیا بات ہے مسلمانوں؟ چندہ مانگنا اور اسلام دین کی تقویت کے لیے کچھ مانگنا یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. اور چندہ دینا یہ کسی اور کا طریقہ نہیں, صحابہ کا طریقہ ہے. ابو بکر نے دیا ہے, عمر نے دیا ہے, عثمان نے دیا ہے, مولا علی. اشرف الاولیاء نے فرمایا ان مخدوم اشرف مشان نفسی و عینی و غایت مقصود لی فی حیاتی من یرید ان یزورها فیزورها حصلت له زیارت البیت فی الباطن. میں رہوں ظاہری زندگی میں یا نہ رہوں, میرا یہ مشن بذات خود میں ہو, اس کو سیچتے رہو. اگر تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو مشن میں دان کرتے رہو. سو جاؤ گے تو خواب میں کوئی اور نہیں, مصطفیٰ کا لادلا اشرف الاولیاء کی زیارت ہے نا. تو مشن کے لیے جان دینا یہ بھی ہمارا طریقہ ہے, اس لیے کہ چندہ اور دان دینا یہ کسی دنیا کے ٹھیکیداروں کا طریقہ نہیں ہے, یہ احمد مختار کے یاروں کا طریقہ ہے. اس لیے ہم دیں گے صدیق اکبر کی سنت پہ عمل کریں گے, ہم دیں گے عمر فاروق کی سنت پہ عمل کریں گے, ہم دیں گے عثمان غنی کی سنت پہ عمل کریں گے. جب تک زندگی باقی رہے اس مشن کو, اس قلعے کو بڑھاتے رہیں گے. جب تک یہ بڑھتا رہے گا ہمارے پیر مرشد کی آنکھوں میں سرور, مرشد کی روح خوش ہوتی رہے گی. مسلمانوں اس لیے میں نے یہاں پر روک کر کے آپ کو بتایا کہ چندہ مانگنا یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے اور چندہ دینا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے. اتنی بات سمجھ گئے؟ آگے بڑھوں. چلیے کیا پہن کر کے آگے ٹاٹ, جسم پر جو لباس تھا نا وہ بھی اتارا, کوٹڑی میں ڈال دیا, کچھ نہیں چھوڑا. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں اب کہتا یا ابا بکر, تو نے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو گھر میں؟ یعنی گھر میں کچھ چھوڑ کر کے بھی آئے ہو یا سب لے کر کے آئے ہو؟ اب دیکھیے حدیث پاک ہے, حضرت عمر سے نہیں پوچھا, حضرت عثمان غنی سے نہیں پوچھا, حضرت مولا علی سے نہیں پوچھا, اور بھی صحابہ تھے کسی صحابی سے نہیں پوچھا گھر میں کچھ چھوڑ رکھا ہے یا نہیں رکھا. پوچھا بھی تو ابو بکر سے پوچھا ہے, اس لیے کہ مصطفیٰ جانتے ہیں کہ میری زندگی میں جان اور سارا مال کو قربان کر دینے والا سب سے زیادہ اگر کوئی عاشق ہے تو وہ کوئی اور نہیں ابو بکر صدیق ہے. ویسے ہی حضور اشرف الاولیاء اپنے مرکب میں رہ کر وہ پہچانتے ہیں کون میرا مرید ہے جو میرے نام پر میرے مشن کو تازہ کرتا نظر آتا ہے. اس لیے مسلمانوں مشن کے نام پر پیچھے مت ہٹنا, جب جب باری آئے اپنے پیر کے روح کو خوش کرتا ہے نا, اپنے پیر کے روح کو خوش کرتا چلا جانا.
جب پیر خوش ہوں گے نا تو اس پیر کا مصطفیٰ بھی خوش ہوگا. وہ پیر اپنے بابا کے حضور میں تمہاری سفارش کریں گے. اور پیر اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دے نا تو قسم خدا کی اس پیر کی سفارش سے ہم جنتی ہو جائیں گے. ہے نا؟ سب کچھ لا کر کے رکھ دیا. ٹاٹ پہنے ہوئے جسم پر اتنے میں جبریل امین تشریف لائے. لباس بشری میں نوری ہیں مگر بشری لباس میں تشریف لائے. کون؟ جبریل امین. مصطفیٰ جانے رحمت نے نظر دوڑائی, دیکھا آج تو جبریل بھی ٹاٹ پہنے ہوئے ہے. سبحان اللہ. فرمایا ہے جبریل تو حامل وحی ہے, حجر میں ہو تو تیرا آنا جانا میرے پاس, سفر میں رہوں تو تیرا آنا جانا میرے پاس. اے جبریل میں نے یہ شکل و صورت میں تجھے کبھی نہیں دیکھا, تجھے ٹاٹ پہنے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. آج تو آیا ہے تو ٹاٹ پہن کر کے آیا ہے, بتا کیا بات ہے. تو اب سنو, جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج مجھ پر نہ تیرے یار کا رنگ چڑھ گیا ہے, آج مجھ پر تیرے اس یار کا رنگ چڑھ گیا ہے. تیرا یار صدیق ہے اور تو خدا کا یار ہے. صدیق تیرا یار ہے, تو خدا کا یار ہے. اے مصطفیٰ جانے رحمت مجھ پر تیرے یار کا رنگ چڑھ گیا ہے. اور صرف مجھ پر ہی نہیں, آسمان دنیا میں جتنے بھی فرشتے ہیں یا رسول اللہ سارے فرشتوں نے آج ٹاٹ پہن رکھا ہے اس بنیاد پر کہ صدیق کی محبت آپ سے اتنی گہری ہے کہ اس عاشق کا رنگ صرف مجھ پر ہی نہیں آسمان دنیا کے سارے فرشتوں پر چڑھ گیا ہے. اور سارے فرشتوں نے آج سنت ابو بکر ادا کر رہے ہیں, آج سنت یار مصطفیٰ. تو ابو بکر کا رنگ چڑھ گیا ہے. حضرت ابو بکر کا رنگ جب اس پر چڑھ جائے نا تو وہ انسان تو انسان, بشر تو بشر, وہ فرشتے بھی ہوا کرتے ہیں. اس لیے اس عاشق مصطفیٰ کے رنگ کو چہراؤ صرف زبان سے کہہ لینے سے نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, صرف زبان سے کہہ لینے سے نہیں ہوگا کہ ہم محمد عربی سے محبت کرتے ہیں, صرف زبان سے کہہ لینے سے نہیں ہوگا کہ ہمیں اپنے پیر سے محبت ہے. عمل کرنا پڑے گا. خدا سے محبت ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی, خدا سے محبت ہے تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے روزے رکھنے پڑیں گے, خدا سے محبت ہے تو حج اگر آپ پر فرض ہے تو حج کرنا پڑے گا, اگر آپ کو خدا سے محبت ہے آپ مالک نصاب ہو تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. کیوں جانتے ہو؟ اس لیے کہ ولیوں کا مقام, ولی ولایت کو اتنی آسانی سے نہیں پہنچ جاتے. آج تو ہم اور آپ جانتے کیا جس کے ہاتھ میں 10 انگوٹھی ہو نا اسے اپنا ولی مان لیتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 10 انگوٹھی جس نے پہن لیا وہ ہمارا ولی. جس کا چول بوڑو بوڑو بڑا بڑا سب سے بڑا ولی ہے کہ نہیں. اور بیچارہ سیدھا سادہ کوئی یہ کیا جانتا ہے, اس کو کیا پتا ہے. مسلمانوں, آسمان میں اڑنے والے کا نام ولی نہیں ہے, سمندر میں تیرنے والے کا نام ولی نہیں ہے. اگر آسمان میں اڑنے والا ولی ہوتا تو چیل اور کوے سے بڑا کوئی ولی نہیں ہوتا. اگر سمندر میں پانیوں میں تیرنے کا نام ولی ہوتا نا تو جو ماچھ آپ کھاتے ہو نا اس کو کھاتے نہیں, شیشے میں بند کر کے رکھتے, بہت بڑا اللہ کا ولی ہے نا. اس لیے ولایت کا درجہ اسے نہیں سمجھنا کہ آسمان میں اڑتا ہے تو ولی بن گیا ہے, زمین کو چھوڑ کر چلتا ہے تو ولی بن گیا ہے, سمندر کے اوپر تیرتا ہے تو ولی بن گیا ہے. اگر ولی ولایت کو دیکھنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو یہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے, یہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے, اس نے حج کیا ہے یا نہیں کیا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, فقیروں کو کھانا کھلاتا ہے یا نہیں کھلاتا ہے, ننگوں کو کپڑے دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے, مسکینوں
مسکینوں کو پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا ہے؟ ظالموں کے خلاف وہ آواز اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا ہے؟ مظلوموں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اگر شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو تو سمجھ لینا خدا کے حضور میں سب سے بڑا ولی یہی ہے، کیونکہ جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہی خدا کا ہو جاتا ہے۔ جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہی خدا کا ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں، جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہی خدا کا ہو گیا۔ وہی ابو بکر کا عشق دیکھو، آج ہم اور آپ کیا عشق کرتے ہیں؟ عشق تو مت پوچھو، آج سب کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ ابھی ایک انسان چوری کر کے آیا نا، اس سے پوچھو بتاؤ صبح থেকে ভালো انسان کوئی؟ دیکھو بنگلہ میں غلط بولوں گا، ٹھیک ہے، پکڑنا مت۔ سب سے بھالو انسان کون؟ ابھی چوری کر کے آیا، کسی کی مرغی چورا کر کے دیکھا، ارے یار ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے نا۔ لوٹری کا ٹکٹ خرید کر کے آیا، ابھی کون سب سے اچھا؟ اس بستی کے سب بیکار ہیں، سب بیکار ہیں، مجھ سے اچھا کوئی نہیں۔ ابھی اس نے حرام کر کے آیا۔ گاؤں اور محلے والے ایک دوسروں کو کہتے ہیں یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے سب سے بہتر کسے فرمایا ہے؟ ہماری نظر میں وہ اچھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پردھان ہے، وہ اچھا ہے اس لیے کہ اس کے پاس زمین بہت زیادہ ہے، وہ اچھا ہے اس کے پاس سونے اور جواہرات بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم اپنے حساب سے نا کسی کو بھی اچھا کہہ دیتے ہیں، لیکن پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ایک علم تلاش کرو کہ اے مصطفیٰ جان رحمت آپ کسے اچھا فرماتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں کون اچھا ہے؟ تو اب سنو دنیا والوں، جب بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ گے اور پوچھو گے کہ سارے انسانوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے، تو آواز آئے گی خیر الناس علم القرآن وتعلمہ۔ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا بھی ہو اور دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ جانتے ہو ابھی ہمارے ایک استاد مشفق استاد تشریف فرما ہے، اسی اسٹیج پر ہمارے استاذ ہیں حافظ علی حسن صاحب متزند العالی والنورانی، وہ ہمارے بھی استاذ ہیں، اور استاذ کا ادب کرنا ہم پر لازمی ہے۔ حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضور آپ اسٹیج پر تشریف لیتے آئیں، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہوگا۔ استاذ ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے چاہے ایک حرف بھی کیوں نہ پڑھا دے۔ زندگی میں اگر آپ کو راستہ بھی بتا دینا تو وہ استاد ہو گیا آپ کا۔ اور استاذ کا ادب کرنا سب پر ضروری، لازم اور واجب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ مقام ملتا ہے نا کسی کو، وہ کسی اور کی دعاؤں سے نہیں، فقط دو کی دعاؤں سے ملتی ہے۔ ایک ماں اور باپ کی دعائیں شامل حال ہوتی ہے، ایک استاد کرام کی دعائیں شامل حال ہوتی ہے۔ ماں اور باپ دنیا کے زندگی کے اسباب کو وہ متعین کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، مگر استاذ اپنے سینے کا علم نکال کر آپ کے بچوں کے سینے میں ڈال کر اسے دین اور دنیا کا لازوال نعمتوں سے اسے مالا مالا کرتا ہے۔ استاد جو ہوتا ہے وہ استاد ہوا کرتا ہے۔ استاذ کی عزت ہمیشہ کرو، استاذ کی عزت کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کو اور بھی اونچا مقام عطا فرمائے۔ جانتے ہیں ابو بکر کا عشق، ہمارا عشق کیا ہے؟ آج اپنے گھر کا معائنہ کرو، جانتے ہو جو چیز اندر رہنے کی ہے نا وہ باہر ہے، جو چیز باہر رہنے کی ہے وہ چیز اندر ہے۔
وہ کہیں گے، ایگزامپل دیا میں نے، وہ کہیں کیسے؟ میں ابھی کہیں آیا مہمان، آپ ہی کے محلے میں آیا نا، تو جانتے ہو ٹی وی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں پڑے گی، موبائل چارجر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر دو بورڈ ہے ایک روم میں نا، تو دونوں بورڈ میں چارجر موجود ہے، آپ آرام سے موبائل لگائیے، آپ چارج کر سکتے ہو، تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر مسلح کھوجیے نہیں ملے گا۔ ہاں صحیح بول رہا ہوں بھائی، مسلح کھوجیے نہیں ملے گا۔ کسی سے پوچھے بھائی مسلح لاؤ، کہاں ہے، جا کر کے بائک سے پوچھے گا کہاں ہے، وہ رمضان میں نکالا تھا پتہ نہیں کہاں رکھ دیا، ہے نا؟ اور آپ یہ کہتے ہو کہ برکتیں کیوں نہیں ہوتی؟ آپ یہ کہتے ہو کہ ہم سے بہتر کوئی دوسرا نہیں، جو چیزیں اندر رہنے کی ہے وہ باہر ہے، جو باہر رہنے کی ہے وہ اندر ہے۔ مسلح کو تلاش کرنے سے بھی مسلح نہیں ملتا ہے، مگر چارجر تلاش کرو تو فوراً مل جایا کرتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے نا؟ پھر آپ کیسے سوچ لیتے ہو کہ رحمت و انوار کی بارشیں ہمارے گھر پر ہوں گی؟ اگر چاہتے ہو کہ آپ کا گھر بھی نور سے معمور ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی فضل و انوار آپ کے گھروں پر برسات کی طرح برسے، تو جو چیزیں مصطفیٰ نے منع کیا ہے اس چیزوں کو اپنے گھروں سے پھینکو، اور جن چیزوں سے برکتیں آتی ہیں ان چیزوں کو گھر کی زینت بناؤ۔ مصلی کو باہر رکھو، تسبیح کو باہر رکھو، قسم خدا کی ارے بھولے بھٹکے بھی صحیح، اگر تسبیح کے دانے پر ہاتھ چلا گیا ایک مرتبہ کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا، تو اللہ اپنے نام کی برکت کی بنیاد پر تمہارے گھروں میں رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے گا۔ مگر کیا ہے نا، ہم تو سدھریں گے نہیں، یہ حال ہمارا ہے، ہم سدھریں گے نہیں چاہے جو ہو جائے، کتنوں ہی پختہ آ جائے، پیر آ جائے، شہزاد گانے پیر آ جائے، پھر بھی ہم تو سدھریں گے نہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ اب سنو، کسی نے ایک فقیر سے پوچھا کہ بتا مومن کسے کہتے ہیں اور کافر کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں اور کافر کسے کہتے ہیں؟ وہ فقیر ٹھکوسلا والا فقیر نہیں تھا، صرف مانگنے والا، وہ فقیر تھا تو اللہ کے در کا فقیر تھا۔ اس نے جانتے ہو کیا کہا؟ کہا سن، جو اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی طبیعت سے زندگی گزارے وہی کافر ہوتا ہے۔ جو اپنی خواہش سے، اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے زندگی گزارے وہ کافر ہوتا ہے، اور جو اپنی زندگی کو اس رب کی مرضی پر خرچ کر دے وہی انسان مومن ہوا کرتا ہے نا؟ تو جو اپنی خواہش سے چلے وہ کافر ہوتا ہے، جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزار لے وہ مومن ہوتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، زندگی اپنی طبیعت سے مت گزارو، زندگی گزارنی ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ اپنی طبیعت سے زندگی گزارنے والا شیطان ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پہ زندگی گزارنے والا وہی مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے۔ اب وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ بننا کیا چاہتے ہے نا؟ جج آپ ہی بنو، فیصلہ آپ ہی کرو۔ میں نے رکھ دیا کیا؟ اپنی طبیعت سے زندگی گزارنے والا شیطان ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کی شریعت پر زندگی گزارنے والا مصطفیٰ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ عشق، آپ عشق کی بات کرتے ہو کہ عشق مصطفیٰ کیا ہے؟ آؤ اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کیونکہ ہمیں اگر عشق سیکھنا ہے تو دنیا کے کسی ٹھیکیدار سے نہیں سیکھیں گے، ہم تو یار احمد مختار سے عشق سیکھیں گے۔ بہت ہی میں شارٹ کٹ میں آپ کو لے چلتا ہوں، کیونکہ اب حضور کی تشریف آوری ہونے والی ہے، سید معاذ اشرف کی جیلانی کی۔ حضور صدیق اکبر، ساتھ میں کون؟ پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غار کے دہانے پر تشریف فرما. اللہ کے رسول نے فرمایا چلو غار میں. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ٹھہریں پہلے میں جاتا ہوں. غار کو پہلے صاف کر لو اس کے بعد حضور آپ تشریف لائیں. تو پتہ کیا چلا حضور صدیق اکبر نے ہم تمامی گنہگار امت مصطفیٰ کو ایک عقیدہ دے دیا کہ حضور اسی دل میں تشریف لائیں گے جس کا دل پاک ہوگا. حضور اس جگہ تشریف نہیں لاتے جو جگہ پراگندہ ہوا کرتی ہے. اس لیے دل کو کینوں سے پاک کرو, دل کو حسد سے پاک کرو. حسد اور کینہ اس دل سے پاک کر لو گے تو قسم خدا کی مصطفیٰ کا نور آپ کے دلوں میں معمور ہو جائے گا. آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے, میں پوری ہسٹری نہیں سناؤں گا. آپ جانتے ہو کہ پورا غار حضرت ابوبکر صدیق نے صاف کیا. پھر رہنا چند سوراخیں تھیں, ان سوراخوں کو حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑے سے اسے بند کر دیا. ایک سوراخ بچ رہی, اس پر اپنا ایڑی مبارک آپ نے رکھ دیا. اور آپ جانتے ہو اندر کیا تھا؟ زہریلا سانپ تھا. میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ سننا کیونکہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے. میں واقعہ بول کر آپ کا وقت نہیں لوں گا. سانپ کاٹا نا, مگر ہیلے تک نہیں. کیوں؟ دماغ کہہ رہا ہے اور زہر پھیل رہا ہے, طبیب کو تلاش کر دبا لے تاکہ زہر تیرے جسم سے دور ہو جائے. عشق کہہ رہی ہے بیٹھا رہا کہیں مصطفیٰ جان رحمت کے نیند میں خلل نہ پڑ جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عقل کہہ رہی ہے اور طبیب کو تلاش کر, چونکہ جب تک دوا نہیں لے گا تب تک تمہارے جسم سے اس زہریلے سانپ کا زہر دور نہیں ہوگا. دوا لے. مگر عشق کہہ رہی ہے بیٹھ, کیونکہ تیرے گود میں کسی اور کا سر نہیں ہے, مصطفیٰ جان رحمت رحمت للعالمین کا سر ہے. اٹھنا مت, کیونکہ میرے مصطفیٰ کے نیند میں خلل نہ آ جائے. تو دیکھو عاشق کی پہچان کہ عقل مغلوب ہو گیا, عشق غالب آ گیا. اور اگر ہم جیسا عاشق ہونا تو عقل غالب آئے گا, عشق مغلوب ہو جائے گا. مثلا آپ ہی کو کہا جائے ابھی تو پروانے نہیں ہیں لائٹ میں نا, کرتا پہنے ہو شرٹ پہنے ہو نا, ایک کیڑا یہاں سے لے کر کے, کیڑا جانتے نا پھکنگا, کیڑا لے کر کے آپ کے کرتے میں ڈال دوں تو بتائیے آپ سکون سے رہو گے کہ ناچو گے؟ ناچو گے نا. چھوٹا سا کیڑا ہے آپ کے کرتے کے اندر. ابھی بھی بچے کبھی کبھی بدماشی کر لیتے ہیں, کسی کے کرتے میں ڈال دیے. اب بتائیے وہ اطمینان سے رہے گا کہ وہ ناچتا رہے گا؟ بالکل ناچتا ہی ناچتا رہے گا. کب تک ناچتا رہے گا؟ جب تک وہ کیڑا اس کے کپڑے سے نیچے نہ گر جائے. تو دیکھو عقل یہ کہہ رہی ہے کچھ ہے, اگر نہیں نکلا تو میری حالت خراب, کہیں ایسا نہ ہو کہ سانپ ہو ڈس لے اور میری موت ہو جائے. تو یہاں عقل غالب آ جائے گی. اگر کسی سے کہو نا ارے یار مصطفیٰ جان رحمت سے عشق ہے, صدیق اکبر نے عشق کی یہ پہچان اور علامتیں دکھائی, تم ایک کیڑے میں کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تھوڑا سکون سے رہو. نہیں رہے گا. یہ ہمارا عشق ہے, مگر ابوبکر کا عشق دیکھو, عقل مغلوب ہو گئی, عشق غالب آ گیا. مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں کھولی, دیکھا ابوبکر کی آنکھیں لال ہے. پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ انہوں نے سارا واقعہ ماجرا سنایا. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے لعاب دہن کو ان کے ایڑی مبارک میں لگانا تھا کہ شفا ہو گیا. اب یہاں پر ایک نقطہ دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ کون افضل خلفائے راشدین میں, علی یا ابوبکر؟ ہاں, مولا علی یا ابوبکر. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت ہے.
یہی وجہ ہے کہ لعاب دہن مصطفیٰ علی کی آنکھوں میں لگا اور بوبکر کے تلوے میں لگا ہے۔ مصطفیٰ کا لعاب دہن بوبکر کے تلوے میں لگ کر یہ ثابت کیا کہ بوبکر سب سے سچا عاشق رسول ہے، بوبکر سب سے پکا عاشق رسول ہے، بوبکر ہی سارے خلفاء میں سب سے افضل خلیفہ۔ سمجھ میں آ گئے؟ کہیں پر آنکھوں میں لگتا ہے تو کہیں قدموں میں لگتا ہے۔ اب سنیے، کوئی انسان جب ڈر جاتا ہے نا، شیر آ گیا، شیر کو اس نے دیکھا تو جانتے ہو خوب ڈر جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے جسم سے پسینہ چالو ہوگا، اور جب پسینہ جسم کے اندر کا پانی جب باہر آئے گا نا تو اسے پیاس کا احساس ہوگا۔ کوئی بھی انسان، یہ پریکٹیکل ہے کہ اگر انسان کے جسم کا پانی باہر آئے نا تو اندر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو انسان جب خوب ڈر جاتا ہے نا تو اسے پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اذهب الى صدر الغار، یا ابا بکر، اے ابو بکر غار کے بیچ میں چلے جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ پیاس لگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذهب الى صدر الغار، غار کے بیچ میں چلے جاؤ، وہاں پانی ہے، پانی ملے گا، پانی پی لینا۔ دیکھو صاف کس نے کیا تھا؟ ابو بکر صدیق نے کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ پانی نہیں ہے۔ آپ اپنے روم کو خود سے اپنے ہاتھوں سے صاف کرو گے، آپ کو پتا ہوگا نا کون سی چیز کہاں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو معلوم تھا کہ صاف تو ہم نے کیا ہے، کہیں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا، مگر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اذهب الى صدر الغار، غار کے بیچ میں جاؤ، وہاں پانی ملے گا۔ اب حضرت ابو بکر کو تو کہنا چاہیے نا، یا رسول اللہ غار تو میں نے صاف کیا ہے، یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے، کہیں پانی نہیں تھا یا رسول اللہ۔ لیکن دیکھو عشق کسی اور نے نہیں فرمایا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے۔ مصطفیٰ نے بول دیا تو وہ پانی ضرور ملے، ہے نا؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم ہی تو صاف کیے ہیں، میں ہی تو صاف کیا، کہاں پانی تھا؟ لیکن دیکھو اللہ نے فرمایا، وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، مصطفیٰ سے جو ہی سنو فوراً اطاعت کر ڈالو۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عقل کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے، دماغ کو مت چلاؤ، مصطفیٰ سے سنو اور عمل کر بیٹھو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب سنا مصطفیٰ نے فرمایا ہے غار کے بیچ میں جاؤ، اٹھے اور چل پڑے، کچھ نہیں پوچھا۔ اور جب گئے نا تو دیکھا کیا کہ بیچ میں ایک پیالہ رکھا ہوا ہے جس میں پانی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کے پیالے سے پی لیا۔ اب پینے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں تشریف لائے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر جانتے ہو یہ پانی کہاں سے آیا؟ جانتے ہو یہ پانی کہاں سے آیا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر سن، غار حقیقت میں صاف تو نے ہی کیا تھا، پانی وہاں پر نہیں تھا، مگر تجھے پیاس لگی تھی۔ تو میرا یار ہے، میں خدا کا یار ہوں، تو میرا محبوب ہے، میں خدا کا محبوب ہوں، تو میرا حبیب ہے، میں خدا کا حبیب ہوں۔ تجھے پیاس لگی تھی، میں نے کہا جا، جو ہی میں نے کہا اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جنت میں جا، کیونکہ میرے حبیب نے اپنے حبیب سے وعدہ لے لیا ہے، میرا محبوب اپنے محبوب سے وعدہ لے لیا ہے، جا جنت میں جا، جنت سے پانی کا پیالہ لے لے، پانی کا پیالہ لے کر غار کے بیچوں بیچ چلا جا، جا کے رکھ دے، کیونکہ میرے حبیب نے کہہ دیا ہے، تاکہ ابوبکر وہاں پر پہنچے اور پہنچ کر میرے
महबूब के बताए हुए के मुताबिक मेरे महबूब का महबूब पानी को पा ले और उस पानी को पी ले। पता क्या चला, उस गार में मुस्तफा जाने रहमत की दुआओं और उनके कौल की बरकत की वजह से अबू बकर सिद्दीक ने कहीं और का पानी नहीं, जन्नत का पानी पिया था, जन्नत का पानी पिया था। मुसलमानों तो देखो, यही तो इश्क कहते हैं, इसी को मोहब्बत कहते हैं, यही तो महबूबियत का मकाम है। सिद्दीक़ अकबर ने बताया कि जब मुस्तफा फरमा दे ना तो इधर उधर मत देखो, मुस्तफा फरमा दे ना अपने अक्ल को मत चलाओ, मुस्तफा फरमा दे अपने दिमाग को मत चलाओ, बल्कि अपने दिमाग को पीछे रखो, अपने अक्ल को खत्म करो। मुस्तफा जब फरमाए तो फौरन अमल करने लगो, क्योंकि मुस्तफा के कौल पर अमल करने वाला मुस्तफा